معروم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی نے مثنوی پہ اعتراض کیا تھا کہ معروم تو ایسے قصے ہی بیان کرتے ہیں اور وہ بھی جھوٹے. حضرت نے اس کا جواب بھی دیا. حضرت نے کہا کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہتے تھے کہ یہ جو قوم شعیب کا تذکرہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا اور اس کا یہ سب جھوٹے قصے تم ہم سے بیان کرتے ہو. جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نہیں سمجھ پائے اور اعتراضات کرتے رہے، تم بھی مثنوی نہ سمجھنے والوں آج مجھ پہ بھی یہ اعتراضات کر رہے. مر گئے، کھپ گئے، خدا کے ہاں پہنچ گئے، کوئی جانتا بھی نہیں اب ان کے نام کیا تھے جو اس وقت بک بک کرتے تھے. اور روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی نے امت کو 700-800 سال اخلاقیات کے میدان میں باندھے رکھا. حکیم صنائی، پھر فرید الدین عطار، پھر معروم، پھر وہ ہرات کے جامی رحمہ اللہ، ایک سے ایک بڑا آدمی تھا. لیکن اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہر دور میں ایسے بک بک لگی رہتی ہے. جنہیں سیدھی طرح ایک زبان پڑھنی بھی نہیں نہ آتی وہ بھی اس کے شارع بنے بیٹھے. جتنے اسلام کی تشریحات اور ان چیزوں کے کرتے ہیں ان سے پوچھو کبھی اصل کتاب پڑھی ہے؟ اصل کتاب ولیعذ باللہ. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس کے نزدیک بھی کافر ہیں جو ٹی وی کے اشتہارات میں آ کے باتیں کرتا ہے. حمزہ عباسی صاحب عقائد بیان کرتے ہیں کہ میرا عقیدہ یا اللہ، آپ کو کب سے عقائد؟ حضرت آپ اپنا کام کیجئے، یہ کام صاحبان علم کے ہیں جنہوں نے زندگیاں کھپائی ہیں. اہل سنہ کے علماء نے شکر اللہ مساعی انہوں نے لکھا ہے. مولانا رضا خان صاحب نے عقیدے پہ کتاب لکھی ہے، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، حنفی علماء نے لکھی ہے، اسفرائینی نے لکھی ہے، جوینی نے لکھی ہے، رازی نے لکھی ہے، غزالی نے لکھی ہے. آپ اس کی کتاب کی 2 سطریں کیا 1 سطر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ اس زبان سے واقف نہیں، اور آپ ہیں کہ پھر انہیں پہ فتوے لگا. ہم سے کوئی کہے فرانسیسی کی یہ کتاب پڑھ دو، ہمیں کیا پتا یار کیا لکھا ہے کیا نہیں. ہم سیدھی طرح مان جائیں کہ ہم نہیں جانتے.